اب تک ہم لوگوں نے پہلے حصے میں تناؤ کا تعارف حاصل کیا. اب یہ دیکھیں گے کہ تناؤ سے پیدا ہونے والے ذہنی امراض کیا کیا ہو سکتے ہیں. کہ مستقل اگر تناؤ کا شکار انسان حالات کی وجہ سے یا اپنے طرز زندگی کی وجہ سے ہوتا رہا تو وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے، اضطرابی کیفیت جس کو اینگزائٹی کہتے ہیں، اور آبسیشن اور خبط اور وہم میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اور غصے کی کیفیت سے بھی دو چار ہو سکتا ہے. ہر ایک کی الگ الگ تفصیلات ہیں جن تفصیلات کو انشاءاللہ آگے کی کلاس میں لایا جائے گا. خاص طور پر آبسیشن والے لفظ کو، اینگزائٹی اور ڈپریشن اور آبسیشن، یہ آبسیشن کا جو لفظ ہے، یہ آبسیشن کا لفظ کسی بھی شوق اور تناؤ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک خالی گھر ہے، اس خالی گھر کے بازو میں کوئی کمرے میں رہ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں بچے کو رونے کی آواز آتی ہے. اگر اس کے اعصاب مضبوط ہیں، اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے، تو وہ ضبط کرے گا، صبر کرے گا اور اپنے آپ کو تناؤ سے اور خوف سے دور رکھے گا. لیکن اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہو اور اس کے ذہن کے اندر ایک وہم آ جائے کہ یہاں پر کوئی جنات کا بچہ رو رہا تھا. ممکن ہے. اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے نقصانات آگے کی کلاس میں آپ کے سامنے لائیں گے. البتہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں تناؤ کے شکار مریض ذہنیت کی، جو چھوٹی نشانیاں ہیں جو عام طور پر معاشرے میں بہت لوگوں میں پائی جاتی ہیں، کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ مزاج بن جاتا ہے ہیٹریڈ، ڈس لائک، بغض اور منافرت کا. یہ بغض اور منافرت جو ہے وہ ذہنی مرض ہے. اسی طرح سے بے ایمانی بھی اور کینہ پروری بھی ایک ذہنی مرض کے اثر ہے. بغاوت اور منموجی ہو جانا یہ بھی ذہنی مرض ہو سکتا ہے. اور ذہنی مرض کے اندر یعنی تناؤ کے سبب کہ کام نہیں ہو پا رہا ہے اور تکلیف مالا یطاق کا شکار انسان ہو گیا تو کام چوری، سستی بھی آ سکتی ہے، بے ترتیبی آ سکتی ہے، بے نیتی بھی آ سکتی ہے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، غیر معیاری کام بھی ہو سکتا ہے، اور چوں چرا کیوں کیسے منافقت کا مزاج بھی پیدا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایسے ہی بد ذوق اور بے لگنی پیدا ہو سکتی ہے، بے صلاحیت، مفاد پرست، تنہائی کا مزاج ہو سکتا ہے، ڈرے سہمے رہنے کا مزاج پیدا ہو سکتا ہے جس کو منہ چوری کہا جاتا ہے، تنگ دل، بد دماغ، حاسد، چغل خور. یہ ساری کی ساری چیزیں جن کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اصل میں وہ تناؤ کے ذریعے سے مرض کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا علاج فوری طور پر ضروری ہے، اور اس علاج کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آگے آتی ہے. آئیے ایک چیز اور سمجھتے ہیں. جیسا کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اسٹریس کے بارے میں کچھ سمجھا، ایک چیز سمجھتے ہیں جس کو یاد رکھیے، LFT. اس کو LFT ہی کہا جاتا ہے. اس کا فل فارم ہے لو فرسٹریشن ٹالریشن. لو فرسٹریشن ٹالریشن یعنی الجھن کا شکار ہو کر کے قوت برداشت کو کھو دینا. قوت برداشت کو کھو دینے کے بعد کون کون سے نفسیاتی امراض اور مینٹل النس سامنے آتی ہیں، وہ ہے ہاسٹیلٹی، حسد، جیلسی، حسد یعنی بغض، پریجوڈائز، یہ بھی حسد کے معنی میں ہے، اور بیک بائٹنگ، غیبت اور چغلخوری، جہاں پر ملے جہاں موقع ملے اس کا شروع ہو جانا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، ایک کیس سنتے ہیں. اس کیس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قرآنی ہدایات کیا ہیں. قرآنی ہدایت میں یہ سورہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اس سورہ کو آپ دیکھیں، اس سورہ کے اندر کون سے امراض کے بارے میں بات کہی گئی ہے اور اتنا خطرناک اس کی سزا کیوں رکھی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلن رکھی گئی ہے. ویلن کا عمومی ترجمہ تو خرابی، تباہی اور بربادی کے لیے ہے، لیکن ویلن جہنم کی ایک گھاٹی کا بھی نام ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. ویلن لکل ہمزۃ لمزہ، ہر غیبت کرنے والے، لپیٹ کر کے باتیں کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے بڑی خرابی ہے. یہ اصل میں قوت برداشت کی وہ کمی ہے کہ انسان اپنے سامنے کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کا بدلہ غیبت اور تانا دینے سے لیتا ہے. اور اس کی خرابیوں میں یہ بات بھی آتی ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اس کو گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ زندگی کا موجب ہوگا. کلا لیمبدن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ،
اللہ کی भड़काई हुई आग है। अल्लती तत्तली अला अल-अफ़इदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, बेशक उसमें बंद कर दिए जाएंगे। फी अमदिन मुमद्ददा, यानी आग के लंबे लंबे सुतूनों के अंदर। इस सूरह के अंदर होमज़ा और लोमज़ा, लो फ्रस्ट्रेशन, टॉलरेशन और डिप्रेशन और एंग्जाइटी और टेंशन और स्ट्रेस, इन अमराज की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं कि ये आदत और ये मिजाज नफ्सियाती अमराज का सबब होती है। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेशन कैसे आता है? किसी को भी आ सकता है, लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है कि किसी को भी आ जाना बीमारी नहीं है, मगर बार बार उसका शिकार हो जाना, उसका मजबूर बन जाना, उसके हाथों हार जाना बीमारी है। आता है लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेशन के अंदर एक केस आता है कि 12 साल सैम वीडियो गेम्स का माहिर है। वो ज्यादातर खेल जीतता है और जीतते जीतते अपनी खेल को एक हाइट पर ले जाता है, बुलंदी पर ले जाता है। सिर्फ एक मसला उसके साथ है, जब सैम जीत नहीं पाता तो उसके रद्द अमल इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, उसके रद्द अमल इंतहाई पुरतशद्दुद हो जाते हैं। ये अपने गेम कंट्रोलर को दीवारों में मार देता है, गेम डिस्क को नुकसान पहुंचाता है और अपने वालिदैन को फहश गालियां देता है। सैम का रवैया हार के बाद मुबालगा आमेज और गैर माकूल है। वो किसी ऐसे शख्स की मिसाल है जो LFT का शिकार हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स गर्मी से आया, गर्मी की शिद्दत से आकर के घर में उसने कदम रखा, गर्मी की शिद्दत से वो परेशान, और घर में आकर के उसने कदम रखा। उसको पानी चाहिए था, पानी बच्चा लेकर के आया, और पानी जब उसके हाथ में पकड़ा तो पानी के अंदर कोई मक्खी गिरी दिख गई, या पानी उसकी तवक्को से कम था। यह शख्स LFT का शिकार अगर होगा तो उसका फौरन नतीजा यह होगा कि वो गिलास पटक के फोड़ डालेगा या गिलास को दीवार पे मार देगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स बार बार ऐसा करता है, जिसको कहा जाए कि हाइपरटेंशन का शिकार होता है, जिसको कहा जाए कि ये कुव्वत मुदाफियत अपनी खो रहा है और LFT का शिकार है, ऐसा शख्स किसी भी कैफियत को अंजाम दे सकता है। जिस शख्स के अंदर सैम की मानिंद दबाव और तनाव की शक्ल में कुव्वत मुदाफियत की कमी होगी, इसमें दर्जे झैल अलामात पाई जाएंगी। स्टूडेंट्स में भी तलाशी जा सकती हैं, अपने आप पे भी तलाशी जा सकती हैं, और काउंसिली यानी जो मशवरा लेने आ रहा है उसमें भी तलाशी जा सकती हैं। कुव्वत मुदाफियत की कमी के असरात मुस्तकबिल के अहदाफ के बजाय मौजूदा और फौरी तस्कीन पर तवज्जो मरकूज करना। नहीं, मुझे अभी होना तो होना, आई डोंट नो अबाउट टुमारो, मुझे होना तो होना, मुझे चाहिए तो चाहिए, इस पर अड़ जाना और इसी पर जिद में रहना। दूसरों के जज्बात को नजरअंदाज करके खुद पर अफसोस भी करना, नहीं मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं, और अपने आप को इतना गिरा लेना कि हकीर फकीर और उससे भी नीचे कर लेना और मुस्तकिल मिजाज बन जाना। मुश्किल चैलेंजों के बजाय आसान हल तलाश करना, बेसब्री का मुजाहरा करना, आसानी से गुस्सा करना, खतरे मोल लेना, आसान मामलात को मुश्किल बना देना, छोटे छोटे मामलात के ऊपर, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बना देना। ये बात का बतंगड़ बनाने वाला मिजाज LFT की निशानी है। अगर मैं ये खेल नहीं जीतता तो मैं हमेशा अपनी बाकी जिंदगी नाकामी की तरह महसूस करना, इस तरह से कुनूतियत और यासियत का शिकार हो जाना, अल-यासु कुफ्रुन जैसे कहा गया है, यूज कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जीतना ही जीतना है, अगर नहीं जीता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। या ये भी हो सकता है कि आज अगर मुझे खाना, यहाँ मुझे पसंद का खाना नहीं मिला तो मैं दोबारा इस होटल में कदम नहीं रखूंगा। ये मिजाज भी LFT का है। अगर फिर से उसने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा तो मैं उस पर फट पड़ूंगा, कह करके देखे, आज देखेगा मजा मैं चखाऊंगा। ये जो एक्सट्रीमिज्म का मिजाज है, ये भी LFT का निशानी है। अगर वो मुझे दोबारा ट्रैफिक में चक्कर देता है तो अपनी गाड़ी छोड़ के उसे मुक्के मारूंगा। ये शहरों में भी, गाड़ियां चलाने वालों में भी होता है कि इसने मुझे डॉज दिया तो मैं इसे बता करके रहता हूं कि कैसे होता है। ये भी LFT का मिजाज है। कभी कभी आना नॉर्मल है, हमेशा शिकार रहना एक मर्ज है। LFT को कैसे बर्दाश्त किया जाए? नंबर 1, मायूसी के जज्बात को कबूल करें कि जो जज्बात आ रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हो गया है, अब उस पर मायूसी एक आम इंसानी जज्बा है, आता है, लेकिन मायूसी का शिकार नहीं होना। जितना आप उससे लड़ेंगे ये एहसासात उतनी ही देर तक बाकी रहेंगे। मायूसी को दूर करें। मायूसी को दूर करने के लिए, मसाइल का मौसर हल तलाश करने के लिए
رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے وقت لیں. جذباتی طور پر مغلوب ہونا حل کو تلاش کرنے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. ذہن سازی کی مشق کریں. ذہن سازی آپ کے دماغ اور جسم کو اضطراب کے وقت سست کرنے کے خلاف مدد دیتی ہے. یعنی اسی جگہ پر کاؤنسلنگ والی بات آتی ہے کہ کسی نہ کسی مقتدا کے پاس، کسی نہ کسی کاؤنسلر کے پاس پہنچ کر کے ہم اپنی بات کو پیش کر دیں، اپنی بات کو رکھ دیں. اور اب آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تناؤ کا ہونا فطرت ہے، تناؤ کا شکار رہنا مرض ہے. اس سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی کہ اگر یہ کیفیت آ رہی ہے تو اپنی زندگی کو چینج کیجیے. اگر مصروفیت کی وجہ سے تناؤ بڑھ رہا ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، مزاج بدل رہا ہے، تو یہ دیکھیے کہ کس کیفیت کی وجہ سے مزاج بدل رہا ہے. آرام لیجیے، جگہ چینج کیجیے، اپنے بے تکلف دوستوں میں جائیے، متوازن غذا استعمال کیجیے، ورزش کرنا سیکھیے، ہنسنا سیکھیے یعنی مسکرانا سیکھیے، خود کے اوپر ہنسنا سیکھیے، اپنے آپ کو پوری کلیت کے ساتھ قبول کیجیے جیسا میں ہوں. ہر چیز کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیے. زندگی ہر لمحے آپ کو متبادل مواقع فراہم کرے گی. ہر قدم پر فیصلے کرنے کی کوشش کیجیے. غیر متوازن اور نامناسب رشتے آپ میں تناؤ پیدا کرتے ہیں، اور اس کا اصل علاج جو ہے وہ ہے سیرت نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے بڑھ کر کے کوئی علاج نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں 3 چیزوں کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. اس میں فزیکل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ، میموری ڈیولپمنٹ. یہاں پہ ہم حوالہ دینا چاہیں گے جناب عبدالرحمن صاحب کے نفسیات کے محاضرات کا. اب وہاں پہ اس کو جوڑیے گا کہ کس طرح سے نشو و نما ہوتی ہے، اس نشو و نما کے وقت میں کیا کردار ہونا چاہیے. لہٰذا آپ 3 چیزوں کے یہاں پہ آپ جوڑیے. نمبر 1، جناب عبدالرحمن صاحب نے جو فنی طور پر نفسیات کے محاضرات دیے ہیں بچے کی نشو و نما، پرورش اور پرداخت کے عنوان پر، اس کو جوڑیے. دوسری چیز جو آپ نے بچپن سے پڑھ رکھی ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بچے کی پرورش کیسے کی جائے، مرو اولادکم والا معاملہ کیا ہے، 10 سال کی عمر بستر الگ کرنے کا کیا معاملہ ہے، 14 سال کی عمر تک کا کیا معاملہ ہے، 18 سال کی جو میچیورٹی کی جو ایک عمر دی گئی ہے، بلوغیت کا مطلب وہ میچیورٹی کا مطلب وہ بلوغیت نہیں جس سے نماز فرض ہوتی ہے، تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے. 18 سال کی عمومی جو عمر دی گئی ہے اس کا معاملہ کیا ہے، اس کو دیکھا جائے. اس کو دیکھنے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ملائیے تو آپ کے سامنے ایک بہترین موضوع بنے گا، کام کرنے کا بھی، سوچنے کا بھی، اور لوگوں کو سمجھانے کا. دیکھیں، فزیکل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، کھانا، کتنا کھانا، کس وقت کھانا، پیٹ کے 3 حصے کرنا، تو اس کا مقصد کیا ہے. غذا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں جو تھیں، چاہے کھجور کا معاملہ ہو جائے، کدو کا معاملہ ہو جائے، یا گوشت کی بکرے کی اگلی ران کا معاملہ ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کا تذکرہ کیا ہے ان کا معاملہ ہو جائے، اس پر ایک مرتبہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ جن کو ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں، گرچہ اس کو نہ کرنا شرعی طور پر گناہ کا سبب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کے سلسلے میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذائیں ہیں، جن کے بارے میں آپ ایک کتاب آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو، آپ لوگوں کے پاس بہت مشہور ہے، علامہ ابن قیم کی جو کتاب ہے طب نبوی، سب سے بہترین کتاب ہے. وہ کتاب تو ہر عالم کے پاس ہونا چاہیے، اور کئی مرتبہ لوگوں کی ہم لوگ رہنمائی سے کر سکتے ہیں. پھر روحانی ارتقاء اور ذہنی ارتقاء، اس سلسلے میں مدارس اسلامیہ میں جو کچھ بھی تربیت دی گئی ہے وہ تمام کی تربیت یہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ مدارس سے اچھی طرح سے مخلص مستفیدین ہوتے ہیں، ان میں دیکھیے کہ تناؤ کی کیفیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی کہ وہ سائیکریٹسٹ کے پاس دوڑیں. آج فیشن زدہ دنیا میں سب سے کم تعداد ہے جو سائیکریٹسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جائے، وہ مدارس کے لوگوں کی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے مدارس کے ذریعے تربیت، اس روحانی ماحول سے جو استفادے کا معاملہ ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ٹینشن کے وقت میں وہ درود سے حل کر لیا کرتے ہیں، ہائپر ٹینشن کے وقت میں وہ استغفار سے حل کر لیا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتے ہیں، ان کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، وہ رو لیتے ہیں. معاشرے میں نہیں روتے، اللہ کے سامنے روتے ہیں. اس سلسلے میں امراض کا علاج، آخری 10 منٹ دیکھ لیں. امراض کا حقیقی علاج ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی کیفیات کا ابتدائی علاج یہ ہے کہ انسان روحانیت کی طرف توجہ دے اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ لو لگائے. قرآن نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون پہنچتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مراقبہ، انٹراسپیکشن،
काउंसलिंग यानी किसी दाना शख्स से गुफ्तगू से मदद ले। अगर इन तमाम से भी काम न बन रहा हो तो दवाओं के जरिए इलाज अख्तियार करे। उन दवाओं में एकदम फौरी तौर पर नींद की गोलियां न लेना शुरू कर दे, बल्कि यूनानी दवाओं की तरफ जाए, तिब्बे नबवी के इलाज की तरफ जाए, अपनी रूटीन ऑफ लाइफ सुन्नत के मुताबिक बना ले तो बहुत सारा इलाज उससे खुद ब खुद हो जाया करता है। सूफिया के यहाँ जिक्र जहरी में ज़रबे लगाना भी बतौर इलाज तसव्वुफ में शामिल किया गया था। अब यहाँ सवाल न कीजिएगा क्योंकि मेरा मैदान नहीं है, हो सकता हम इसके बारे में तफसीली जवाब न दे पाएं, लेकिन ज़रबे लगाते वक्त इंसान बआसानी अपने दिल और दिमाग के अगले हिस्से पर बोझ महसूस कर सकता है, और अज़कार के इस अंदाज का तबाई नतीजा यही निकलता है कि इंसान से हसद, कीना, बुग़्ज़ व अदावत, नफरत और बेचैनी जैसे रूहानी अमराज का खात्मा हो जाता है। क्योंकि दिल जब शफ़ाफ आईना बन जाता है तो इंसान अपने आप को ज़्यादा देखता है, बाहर वालों को कम देखता है। एक मशहूर सी मिसाल है कि रात के वक्त में आप जब सफ़र कर रहे होते हैं बस से या कार से, रात के वक्त में, तो जैसे ही बस में आप सवार होते हैं और बस हाईवे पे आती है और कंडक्टर टिकट काट चुका होता है तो फौरन इशारा करता है या विजिल बनाता है, सीटी बजाता है, और ड्राइवर जो है बस के अंदर की तमाम लाइटें ऑफ कर देता है, इल्ला ये कि बहुत डिम लाइट कोई जलाता है। उसका जवाब साफ है कि क्यों ऐसा करता है। वो जवाब साफ है कि अंदर अंधेरा होगा तो बाहर बहुत साफ दिखाई देगा, अंदर अंधेरा होगा तो बाहर का रास्ता साफ दिखाई देगा। इससे इतनी अच्छी मिसाल सामने आती है कि यही मिसाल हमारे दिल की है। हमारे दिल में जितना अंधेरा होगा बाहर ज्यादा दिखाई देगा। हमारे दिल के अंदर जितनी तारीकी और अंधेरा होगा, हमें हर शख्स के अमराज दिखेंगे, उसकी कमियां दिखेंगी, उसकी दुश्वारियां दिखेंगी, लेकिन दिल के अंदर उजाला जितना ज्यादा होगा बाहर की चीजें हमें नजर नहीं आएगा, हम आएगी चीजें, हमारा दिल दिखेगा। दूसरों पर कमेंट करने से पहले हम अपने दिल के ऊपर आ जाएंगे। ये कहेंगे कि वो नमाज में दिल नहीं लगाता, तो पहले हमारा दिल कहेगा पहले अपनी नमाज तो देख लो। ये कहेंगे कि वो तहज्जुद में पता नहीं उठता, तो कहेगा तुम उठते हो या नहीं उठते हो। इस तरह से हमारे बुजुर्गान दीन के यहाँ ये रूहानी अमराज के खातिर मुराकबा, अपने दिल को पहचानना, जिक्र और अस्कार, इन कैफियतों से हमें गुजारा जाता था। और यही अमराज दरअसल जदीद साइंस के नजदीक नफ्सियाती अमराज हैं, जिनका ताल्लुक दिमाग के अगले हिस्से में होने वाली हलचल से है। यहाँ पर देखिए कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार, कुछ दुआएं जिस पर आप गौर कीजिएगा। सैयदुल इस्तिग़फ़ार इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर इंसान टूट करके एक ऐसे काउंसलर के पास पहुंचता है कि जो देता है सबको, कहता किसी से नहीं है, न यहाँ कहता है न इंशाल्लाह वहां पे कहेगा। अल्लाह हमें वो अमल अता फरमाए। क्योंकि जब इंसान नफ्सियाती अमराज का, तनाव का, दबाव का जब शिकार होता है तो उसको कोई चाहिए होता है कहने के लिए, और इंसान के फितरत है कि करीब से करीब तरीन को भी 100% बात नहीं बता पाता। कुछ न कुछ चीजें हारिज हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही ऐसी जात है कि जिसको इंसान 100% बोल सकता है, बता सकता है। और अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में हर शख्स को यह मौका नहीं मिलता कि वो ऐसी बातें करें। तो हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसा नुस्खे कीमिया दे दिया कि बस समझ करके सुबह शाम पढ़ लें तो गोया हमारे जिंदगी की राहों को दुरुस्त करने के लिए और हमारी नफ्सियाती अमराज से हमें बचाने के लिए ये मसनून दुआएं ही काफ़ी होंगी। जिसमें देखिए अल्फाज, देखिए आप अरबी जानने वाले लोग हैं कि इसके अंदर लफ्ज़ अल्लाहुम्मा से शुरुआत करने के बाद रब्बी नहीं कहा गया, अंता कहा गया। अंता, इस पर जरा जोर है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, तू ही मेरा रब है। जैसा कि सूफिया कराम के पास तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तेरे सिवा मेरा खुदा, मेरा इलाह कोई नहीं। ये जो जिक्र के अल्फाज किए जाते हैं, इन्नका अंता, इन्नका अंता, इन्नका अंता, आप ही हैं मेरे सब कुछ। अंता रब्बी, और रब्बुन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, तू ही मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला अंता, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। जोर देकर कहा जा रहा है, खलक़तनी, पैदा तो तूने किया, मैं जाऊं कहां, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे जाकर के बोलूं। वाना अब्दुका, मैं तो तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा बंदा हूं। वाना अला अहदिका ववादिका मस्ततातु, और अपनी ताकत के बकदर तेरे अहद और वादे पर मैं कायम हूं। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, यहाँ पे ये नहीं कहा गया अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़अलतु, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, मैंने जो करतूत की है ना मैं उससे पनाह मांगता हूँ। मैंने जो हरकत की है ना मैं पनाह मांगता हूँ। सनात का मतलब तलाश लीजिएगा। अबू लका बिनिअमतिका अलैया, मैं तेरे सामने तेरे इनाम का इकरार करता हूँ कि इतने गुनाह के बावजूद भी तूने बनी इसराइल की तरह यहाँ पे धब्बा नहीं डाला, तूने रुसवा नहीं किया, तूने पर्दे में रखा।
میں اس انعام کا، اور تو نے جو بھی انعام دے رکھا ہے اتنے گناہوں کے باوجود بولنے کے لائق ہیں، چلنے کے لائق ہیں، کھانے کے لائق ہیں، میں تیرے اس انعام کا اقرار کرتا ہوں، وہ ابو بذنبی، اور جو مجھ پر ہوا اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، فغفر لی، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، لہذا تو مجھے معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معافی نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ انتا کے اوپر غور کیجئے، یہ ہمیں اگر دل لگا کر کے صبح شام پڑھنے لگے تو ہمارے پورے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ بوجھ کو اتارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بخود ایک روشنی نکل کر کے آتی ہے ہمارے دل سے، جو ہمیں سنبھالتی ہے۔ اور اس سے بہترین اور کیا مثال ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ٹینشن کا کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ جس وقت ایک ہمدردی کے جذبے سے اللہ کا کلمہ لے کر کے اللہ کے بندوں تک اللہ کے کام کے لیے پہنچنے والا ایک سید الرسل، اور جب وہاں جا کر کے گالیاں سن رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، لہو لہان ہو کر کے، جسم تو زخم خوردہ ہے ہی، دل اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، ایسے عالم میں بھی جبکہ موقع ہے اور چانس ہے، پاور ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو تو ہم پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالیں گے ان کو، ایسے وقت پر ٹینشن برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہمارے نبی، سب کے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام، پیارا پیغام دیا ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کو کیسے برداشت کیا جائے، اور اپنے معاملات کی شکایت اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد فرماتے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے وقتی کی شکایت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مینجمنٹ سے ٹینشن ہو جائے، کلاس روم کے بچے آؤٹ آف کنٹرول چلے جائیں، نہ سننے کو تیار ہوں، دل دکھائیں، تو ایسے عالم میں اللہ کے سامنے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے کہ محنت مانگی جائے تو انشاءاللہ اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ ضرور نکالیں گے، اور وہ راستہ نکالنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک الاتبا حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا ہے، اس طائف کی دعا کو آپ پڑھیے، اور خاص طور پر نبی رحمت حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی رحمت میں اس دعا کا تذکرہ کر کے جو تذکرہ کیا ہے، لاجواب تذکرہ کیا ہے، اس کو پڑھیے تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہمت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ذکر و اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وہ ہے۔ اسی طرح سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ابو داؤد کی بھی یہ بھی روایت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ بھی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد جو صبح اور شام کے اذکار میں سے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ، اور یہ اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ اذکار، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ الفاظ جو ہیں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا علاج ہیں، اور ان اذکار کو یاد کرنا چاہیے۔ ان اذکار کا تذکرہ نوجوانوں کی مجلسوں میں کر کے ان کو بٹھا کر کے تربیت دے کر کے دعاؤں کی طرف بھی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے امراض میں کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ وے آف لائف جس کو کہتے ہیں، طرز زندگی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہمیت ہے کہ آج کی نسل کو مسنون اذکار اور دعاؤں کی طرف لایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اور یاد سے دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ آئیے اس یاد کی طرف واپس آئیں۔ تو یہ تھا ایک تعارف اسٹریس کے ٹاپک کا۔ اسٹریس کے ٹاپک کے اندر آپ کو انٹروڈکشن کرایا گیا، اور کچھ امراض کا تذکرہ کیا گیا،
اور کچھ مراحل کا تذکرہ کیا گیا. اسی طرح سے لو فرسٹریشن ٹالریشن جس کو LFT کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کہی گئی اور اس کا حقیقی علاج سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلک پیش کی گئی. آپ مزید غور کریں اور دعاؤں کو نکالیں, ان دعاؤں کو استعمال میں لائیں اور اپنی تربیت میں بھی لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مزین بھی فرمائے اور ہماری کاوشوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.